جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تو دو تین بہت بڑی بڑی اہم خبریں ہیں اور لیکن شروعات جو ہے وہ بسم اللہ ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر سے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یعنی وہ جو 8 ججز ہیں جنہوں نے کچھ ماہ پہلے فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کا حق ہے، جو ان کی بنتی ہیں وہ ان کو دینی چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے عمل کی بجائے ایک وضاحت مانگ لی، وہ آئی، پھر ایک وضاحت، پھر ایک بیچ میں ایکٹ حکومت نے بنا دیا، پھر اس پہ وہ چلے گئے ریویو بھی ہے، تو پھر انہیں خطانے شروع ہو گئے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اور باقی اسپیکروں کی جانب سے۔ تو وہ اتنا یعنی الیکشن کمیشن کا آپ کہہ لیں کہ انہیں کوئی پتہ ہی نہیں کسی قانون آئین کے، کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ سپریم کورٹ کلیئر فیصلہ دے رہی ہے، 2 دفعہ وضاحت آ گئی، اور پھر ایک ایکٹ جو قانون ہے جو فیصلے کے بعد بنا اس پہ وہ اور اسپیکر کے ہاتھ پہ وہ اڑے ہوئے ہیں اور فیصلہ نہیں دے رہے۔ آج پھر ان کا اہم اجلاس بھی تھا الیکشن کمیشن کا، اسی حوالے سے انہوں نے فیصلہ دینا تھا، لیکن وہ اب جو چاہتے ہیں وہ تو بہت ہی مشکل ہے، تو پھر فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے بھی ایسے انہوں نے کئی دن پتہ پچھتے بھی کئی اجلاس ہوئے، اب پھر پیر کو ہوگا، کیونکہ وہ جو من کر رہا ہے وہ قانون اور آئین نہیں مان رہا۔ آئین اور قانون کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب کلیئر 8 ججز نے فیصلہ دے دیا تو حضور آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس پہ پھر کوئی معطل بھی نہیں ہوا، کوئی سٹے نہیں ہوا، ریویو ابھی وہ سماعت نہیں ہوئی تک، تو آپ سوچ میں پڑے رہتے ہیں۔ دوسری دفعہ آپ کو وضاحت آ گئی، اور اس دفعہ سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ اب اس کے بعد آپ کو کوئی وضاحت نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو تفصیلی فیصلہ بھی ہم دے چکے۔ اور پھر اس میں کہا کہ جب شارٹ آرڈر دے دیا تو اس کے بعد قانون کوئی بنتا ہے تو آپ کیسے اس کو اس پہ وہ اثر انداز کرا رہے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ سارے ہم نے آئینی قانونی سوال پہلو کا جائزہ لے کر ہی یہ سارا تفصیلی فیصلہ دیا، اس میں سارے جواب ہیں، تو اس لیے اب آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو ایک اور جمعہ ہے اور جمعے کے دن ایک اور بڑا فیصلہ آیا، اور الیکشن کمیشن آج کلکلیان پڑی تھی، لوگ پریشان تھے کہ کہیں وہ ایسے وہ مخصوص نشستیں پرانی وہ جو دے دی تھی دوسری جماعتوں کو جن کی بنتی نہیں، تو وہ معطل شدہ بحال نہ ہو جائیں، اور بحال ہوئی تو تیاری ہے حکومت کی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس، اسی وقت وہ شاید وہ نوٹیفائی ہو جائیں، حلف ہو جائے، اور وہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ جناب یہ کیونکہ اب 2/3 ہو گئی سارا، لیکن یہ اتنا آسان تو نہیں ہے نا کہ کیسے وہ یہ کریں گے کہ جناب اس کو وہ کریں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی وہ بلڈوز کر دیں، اور سارا دل کردہ پہ ہے۔ تو پیر کو اسی لیے اجلاس دوبارہ بھی بلا لیا ہے، اور دیکھتے ہیں کتنی ہمت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے کرنا ہے تو پھر ادھر تو کنٹیمپٹ لگ جائے گی، نہیں کرنا تو پھر عمل کرو فیصلے تھے، وہ پھر سیٹاں انہوں دیا ہیں نا۔ اور دوسری طرف اتنی وہ جو جلدی پڑی ہے امینڈمنٹ کی، اتنے بھی کوئی سیٹنگ نہیں پی ہوندی، بلکہ رات کو تو مولانا جو ہیں وہ تو بہت ہی آگے فرنٹ پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا اگر بدماشی کرنی ہے تو پھر ہم بھی بدماشی کریں گے، اگر آپ نے ہمارے بندے ہی اٹھانے اور یہ کرنا ہے، جو انہوں نے ایک ایک بندے کا نام لے کے بتایا، ایون مینگل صاحب کی جماعت جو ہے BNP، پھر اپنی جماعت کا بھی انہوں نے کہا، PTI کا تو پہلے سے ہے، تو وہ تو پھر وہ رات کو وزیر اعظم صاحب آدھی رات کو آگے مولانا کو پھر منانے، اور اب مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ پھر بلاول اور زید نے کہا کہ ہماری PTI سے ملاقات کرا دیں، ڈائریکٹ تو سانوں ملتے نہیں، سانوں اس قابل نہیں سمجھتے، تو پھر مولانا فضل الرحمان کے گھر اب بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ وہ کوئی حرج نہیں ہے، مولانا کے جب ساتھ ہیں PTI تو ملاقات میں کوئی وہ نہیں، اس میں بھی لوگ کچھ ہوں گے جذباتی، ملنا ہی نہیں چاہیے، کوئی نہیں، آپ ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے، درمیان میں ہے، اور وہ اکثر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو PTI کو سوٹ کرتی ہیں، تو اس میں آپ نے اگر کسی نے انہوں نے کہا ایک سیاسی شخصیت سے مل لیں تو کوئی وہ حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں اپنے موقف پہ ان کو قائم رہنا چاہیے، اور وہ سلمان اکرم راجہ کہہ بھی رہے تھے، حسد کیسر تو بہت کلیئر ہیں کہ بھئی یہ ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ ان کے پاس ترمیم کا حق ہی نہیں ہے، یہ مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے،
اس لیے ہم تو ان کو کسی کو ووٹ ہی نہیں دیں گے، اور یہی اگر پی ٹی آئی رکھے گی تو یہ میرا خیال ہے وہ مولانا کے لیے بھی پھر بچنا ذرا ان سے جو حملے ہوتے ہیں ان پہ حکومتی جماعتوں کی جانب سے وہ شاید بچ سکیں، نہیں تو ادروائز تو ٹریپ تو پچھلی دفعہ تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی نہ کی، لیکن اس دفعہ چیزیں لے دے کم زیادہ ہو رہی ہیں تو اس سے شاید لگتا ہے کسی وقت کہ شاید مولانا ان کی مان نہ لے، تو اس لیے پی ٹی آئی کا ساتھ ان کے رہنا، کچھ باتیں مولانا کی ماننا، کچھ نہیں، کچھ پہ ان کو منانا، یہ چلتا رہنا چاہیے، اور یہ چل رہا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسری طرف سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک اور اہم خبر جو ایکسکلوسیولی ہم نے آج اے آر وائی پہ بریک بھی ہوئی، وہ کہ جو 2 دن پہلے جاتی عمرہ میں لاہور میں عشائیہ میاں صاحب نے دیا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمٰن اور ان کے جماعت کے لوگوں کو، اس میں ایک خاص بات پتہ لگی کہ مولانا نے بڑا کلیئر میاں صاحب کو کہا کہ آپ سینئر موسٹ جو جج ہیں اگلے جسٹس منصور علی شاہ، آپ ان کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن کر دیں، کیونکہ آپ جو تاخیر کر رہے ہیں آپ کے لیے مزید مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ یہ کر دیں۔ اور میاں صاحب نے آگے سے کہا ہاں اس پہ غور کرتے ہیں، لیکن ابھی تک نہیں کیا، 2 دن اس بات کو بھی گزر گئے۔ پھر مولانا نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے میں پی ڈی ایم میں آپ کا ساتھ دیتا رہا، ڈیفینڈ کرتا، تو اب میں اگر اپوزیشن وہ ہے ان کے ساتھ ہوں تو میں ان کا بھی دفاع کروں گا۔ پھر رات کو انہوں نے وہ کر کے دکھایا بھی، اگرچہ ان کے اپنا بھی مسئلہ تھا، لیکن وہ سب کے لیے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں اب ہونے دیں گے، اور اگر ہوگا تو پھر ختم ہے بات چیت، جائیں کر لیں۔ بلکہ مولانا نے وہی موقف دہرایا جو پی ٹی آئی کا ہے، انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے پہلی والی بات پہ آ جاؤں گا کہ یہ جو ابھی جماعتیں ہیں حکومت کی اتحادی اور سارے، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے ترمیم کا، پھر میں ادھر آ جاؤں گا تو پھر آپ کر لیں جو ہونا ہے آپ سے، اور بندے بھی جڑے پھر وہ چک دیں گے جو بھی ہے، وہ کامیابی تو نہیں ہو رہی اس میں، وہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا۔ پہلے 1 سال پہلے، کچھ ماہ پہلے آپ دیکھیں جب ایسی چیزیں ہوتی تھی جو نکلوانا ہوتا تھا یا آئی پی پی بنانی تھی یا وہ بھی ہو جاتا تھا، اب ایسی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو رزلٹ یہ ہے کہ بندہ ادھر ہی ہے، پی ٹی آئی میں ہی ہے۔ تو اس میں سمجھداروں کے لیے بہت بڑا راز ہے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہی ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی تو بڑا کچھ ابھی ہیں چیزیں جو ابھی اس کو اتنا ہی رہنے دیں تو بہتر ہے، لیکن بہرحال یہ ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور غور طلب ہیں یہ۔ دوسرا یہ کہ اب یہ جو معاملات حکومت کے آنے جانے یا خان صاحب سے ملاقات کا وہ سنا ہے، اب آگے مزید وہ کر رہے ہیں پابندی کو 1-2 روز اور، وہ وہ کر لو جتنا مرضی، لیکن وہ اصل میں جو خان صاحب نے موقف دینا وہ تو پی ٹی آئی ابھی تک تو ہے اور اس پہ رہے گی، وہ انہیں پتہ ہے، انہوں نے یہی خان صاحب نے کہنا ہے کہ آپ نے ان سے بالکل کوئی ووٹ شوٹ نہیں کرنا، آپ پھر سے رہے۔ اور اگر پی ٹی آئی نہیں مانتی جو کہ بڑا حصہ ہے پارلیمنٹ کا، دوسرا بڑا حصہ، تو پھر اتفاق رائے تو نہیں ہے نا، مولانا تو اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے بغیر بندے بھی نہیں پورے پہ ہوندے، چوکے بھی نہیں پہ ہوندے، تو پھر کتوں ترمیم کیڑی۔ پھر وہ فوجی عدالتوں والا بھی آپ کو کل بتائی تھی ایکسکلوسیو خبر، اس میں بھی ظاہر ہے وہ نہیں کوئی مان رہا، تو پھر ہر ایک کے جس طرح کچھ لوگوں کے وہ تھا کہ جی عدلیہ میں وہ ہیں جی ایکسٹینشن کو چاہتا ہے، ان کا نہیں تو ان کو دوسروں سے کیا لگے، اسی طرح اگر کوئی یہ عدالتیں اس طرح کی نہیں بننی تو کسی کو پھر آپ کے مطلب سے کیا غرض ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے۔ تو لہٰذا یہ ابھی تک پیچیدگیاں اسی طرح ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ ملاقاتیں جو اب دوبارہ تیز ہو گئی ہیں، وہ پہلے والی صورتحال آ گئی جو پہلے بس قیامت آنے والی تھی آدھی رات کو تو وہ اب دوبارہ تیزی آئی ہے۔ ابھی تک کی صورتحال لیٹسٹ آپ کو بتا دی، انشاءاللہ کل پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو۔